وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین، برادران طریقت، امیریو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے تو اس نے ہمیں ان کا بنایا جس کو وہ اپنا بنایا ہے اور جس کا وہ ہو چکا ہے، وہ ہے وہ ایک ذات ہے، وہ ایک محبوب ہے اللہ کا جو سب سے اعلیٰ ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہ دوسرا کوئی آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ ایسا آئینہ ہے، وہ ایسا محبوب ہے، اس جیسا محبوب کوئی نہیں ہے۔ تو اس محبوب کو اللہ نے ہمارا آقا بنایا، یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہتا جس کا خود شہدہ اس کا ہمیں دیوانہ کیا۔ کامل حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق نبوی کیوں نہ ہو ایمان میں داخل، اللہ تعالیٰ بھی ہے شہدائے محمد۔ وہ خود چاہتا ہے، ان کا محبوب اپنے محبوب کو ہمارا بنا دیا۔ بڑا کرم ہے اللہ کا۔ اللہ کو کریم جب دیکھنے نکلیں، آپ دیکھیں گے، دیکھنا چاہیں گے تو ان کے کرم کے سوا آپ کو کوئی چیز ملے گی نہیں۔ کرم ہی کرم، اللہ کے ذات کے ساتھ کیا ہے، کرم ہی کرم، رحم ہی رحم ہے، عطا ہی عطا ہے، نوازش ہی نوازش ہے۔ تو آپ بن گیا اب یہ جو اللہ عذاب دے رہا ہے، مار رہا ہے، تکلیفیں ہو رہی ہیں، یہ بھی تو اللہ کی طرف، بالکل اللہ کی طرف سے ہی ہے، مگر اس میں بھی جو ہے تمہارے واسطے رحم ہی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا کہ قصاص، ہاتھ پاؤں پیر کاٹتے ہیں، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، قتل کرنے والے کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں، مگر قرآن فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ وَلَكُمْ حَيَاتٌ فِي الْقِصَاصِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ آیت میں بول رہا ہوں کہ جو ہے قصاص میں بھی جو ہے حیات ہے، زندگی ہے۔ اللہ کے نکال دو نیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اگر کوئی آزمائش ہوتی ہے، ہٹا دو، تو اس میں جو ہے اس میں بھی رحمت ہی ہے۔ رحمت کے سوا کچھ، اللہ سے رحمت ہوتی نہیں، یاد رکھ لیں، پہلے لکھ لو، اللہ سے ظلم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ظلم ہوتا ہے اللہ سے کہتا ہے تو ایمان چلے جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا۔ اللہ ظلم کرنے والا، اللہ کرم کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا۔ بندے کو پیدا کیا، خود کو دیکھ لے کہ تجھ پہ کتنا رحم کیا مولا، سب کچھ کیا، پھر انسان بنایا، پھر ایمان دیا، پھر رمضان بھی دیا۔ تو ایک اللہ کا کرم، اللہ کے انعامات اور اس کے اکرامات اور اس کے احسانات کو اگر دیکھنا چاہو گے تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بس
گننے کے لیے وقت چاہیے، گننے میں تکلیف ہوگی۔ کیا میں تکلیف ہوگی؟ گننے میں تکلیف ہوگی۔ دو تکلیف ہوتی ہے گننے میں، ایک جب کچھ نہیں رہتا تو تکلیف ہوتی ہے، جب کچھ نہیں رہتا تو تکلیف ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ گن نہیں سکتے کیونکہ بہت کم ہے نا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہاں کہاں سے گنے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک جب بہتات ہوتی ہے، وافر مقدار میں، بے انتہا لاتعداد سامنے انعامات ہوتے ہیں، تو گننے کے لیے جو ہے تکلیف ہوتی ہے، گن نہیں پاتا ہے، نہیں گن سکتا۔ یہ کب نہیں گن سکتا؟ جب کچھ نہیں ہے تو گنے گا نہیں، وہ ہمارا معاملہ ہے، عیب نہیں کیا ہی نہیں ہم میں، خالی ہیں، کیا گنیں گے، کیا گنیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ کیا گنیں گے؟ ارے اس کو پلٹا دو، بتاؤ، رہنے دو، کوئی بات نہیں۔ بچوں سے پیار کرنا بھی سنت ہے، بچوں کی محبت کرنا بھی سنت ہے۔ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہمارے بھائیوں سے بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہاں، میرے آقا جو ہے خطبہ دے رہے ہیں، نواسے جب آ جاتے ہیں میرے آقا شہزادے، تو خطبہ موقوف کر کے ان کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں۔ بچے کی آواز آنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو عرضے کر رہا تھا، وہ نواسی ہے نا، اس کا بہت حق ہے، نواسا جو ہوتا ہے اس کا بہت، پوتا جو ہوتا ہے اس کا بہت، اس کا پیار ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہ بچوں سے محبت کرنا بھی سنت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ گن نہیں پاؤ گے، تو مطلب جہاں اگر کچھ نہیں ہے تو گن نہیں سکیں گے، کہاں گنیں گے؟ گننے میں تکلیف ہو کیا ہوں گی، گنیں گے ہی نہیں، وہ ہمارے اعمال۔ اور جب ان کے کرم کو دیکھیں گے بھی تو گن نہیں پائیں گے، کیوں کہ حساب نہیں ہے۔ اور پھر مولا خود فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے، گن نہیں سکو گے، اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں۔ آپ سوچیں گے کہ کتنی نعمتیں ہیں، ہم تو اتنا ہی کمائے، ایک گھر ہی ہے ہمارا، وہ ہے، نہیں، ایک نعمت، اگر 1 گھنٹے کی نعمتوں کا سوال میں آپ سے کر دوں، آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ 1 گھنٹے کی نعمتوں کا اگر سوال کر دوں کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، اگر ایک نعمت کا سوال کروں 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے میں کتنی مرتبہ آپ نے پلکیں جھپکیں؟ 1 گھنٹے میں کتنی مرتبہ آپ نے پلکیں جھپکیں؟ 1 گھنٹے میں کتنی دفعہ آپ نے جو چاہا وہ کام آپ سے ہو گئے؟ کھجانا چاہا کھجا لیا، دیکھنا چاہا دیکھ لیا، سننا چاہا سن لیا، بیٹھنا چاہا بیٹھ گئے، کھڑنا چاہا کھڑ گئے، چلنا چاہے چلے، جو چاہا۔ آپ کی مرضی ہوتی ہے رہی کہ نہیں، آپ کی مرضی کے تحت آپ جیے کہ نہیں جیے، جیسے آپ چاہے ویسا جیے، کوئی چیز رکی؟ کسی کا کرم ہے، کسی کی قوت ہے، تمہاری قوت نہیں، تمہارے باپ کی قوت نہیں، کسی کی قوت ہے۔ مانگنے کے بعد قوت دینے کا سوال نہیں، بندے کو جب ضرورت پڑی اپنی قوت ہے، ایسے کریم مولا اٹھنا چاہ رہا ہے، تو صرف اٹھنا چاہا، قوت کو لے کر اٹھنا نہیں چاہا، صرف اٹھنا چاہ رہا ہے، مولا جو ہے قوت دے رہے ہیں تجھے، میرا بندہ اٹھنا چاہ رہا ہے، اس کی چاہت میں خلل نہ ہو جائے، اس کی منشا میں، اس کی خواہش میں جو ہے فرق نہ ہوئے، دیر نہ ہونے پائے۔ کیا کریم مولا ہے، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ کیا کریم مولا ہیں، تو لہٰذا کرم ہی کرم ہے، ان کی نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کی ذات کو جب دیکھنا چاہیں گے، اس کا کرم اور اس کی رحمت کے سوا کوئی چیز نہیں دی، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت۔ اور وہ رحمت حدیث شریف میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بکے ہیں۔ کتنے حصے؟ 100 حصے۔ اب 100 حصوں میں جو ہے 90 پر وہ محفوظ رکھ لیے، ایک حصے کو عام کیا، جب سے دنیا بنی قیامت تک کے واسطے ایک حصہ۔ اچھا، اور وہ ایک حصے میں، وہ ایک حصہ کتنا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر بچپن، لڑکپن،
کیا بولتے ہیں، جوانی، ادھیڑپن، بوڑھاپن، سب بوڑھاپا سب پورا جو ہے اچھی طریقے سے گزار دے، جیسے گزارنا ہے شان سے گزار کے، آرام سے گزار کے، بادشاہ بھی بنے گا اس میں، وہ بھی بنے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ ایک رحمت وہاں تک کور کر دیا ہے، آخری دم تک۔ 100 برس جی رہا تو 100 برس کے لیے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ اب ایسی رحمتیں اب اللہ کی رحمت کے سوا کوئی چیز ہے، تو اس کے رحمت کو جب اللہ کو دیکھنا چاہو گے تو رحم نظر آئے گا، کرم نظر آئے گا، اس کے عطا نظر آئے گی، اس کی عنایتیں نظر آئے گی، اس کی بخشش نظر آئے گی، اس کی مہربانیاں نظر آئے گی۔ اس کے سوا کچھ اور ظلم تو نظر آتا ہی نہیں مولا کا۔ میرے مولا کا ظلم کہاں سے، کیسے ان کو ظالم بولوں؟ ظالم ہو تو نہ ظلم ہوگا، اللہ ظالم نہیں، کہاں سے ظلم ملے گا؟ اللہ ظالم نہیں، اگر ہو تو ملے گا نا۔ اللہ کی رزاقیت دیکھنا چاہتے ہیں تو دکھے گی آپ کو، اللہ کے کھلاتے پن کو دیکھنا چاہیں تو دکھے گی، کیونکہ اللہ رزاق ہے۔ اللہ کی ستاریت کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کو پردہ پوشی کرتے ہوئے دیکھنا، وہ دکھ جائے گا آپ کو۔ کیوں کہ اللہ جو ہے ستار ہے، کسی کو جلا رہا ہے دکھ جائے گا، کسی کو مار رہا ہے دکھ جائے گا، کسی کو عطا کر رہا ہے دکھ جائے گا، پانی برسا رہا ہے دکھ جائے گا، سنا رہا ہے دکھ جائے، معلوم ہو جائے گا۔ مگر ظلم کو اگر اللہ کے پاس ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا۔ اللہ ظلم کرتا ہوا کہیں ہے نہیں، کرم کرتا ہی ہے، کرم کرتا ہی ہے، وہ کرم ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں۔ اللہ بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، ظالم کو، اللہ کو ظالم نہیں دیکھ سکتے۔ تو رمضان عطا فرمایا، رمضان کے مہینے میں کیا نعمت اس نے عطا فرما دی، ایک ایک چیز ایسی دے دیا، سمجھ میں؟ قرآن دے دیا، کیا دے دیا؟ قرآن دے دیا، اور قرآن دے دیا تو دیا نہیں، وہ قرآن کیا ہے بولے؟ فیہا کتب قیمہ، وہ ایسی کتاب دے دی ہم نے جس میں ساری کتابوں کا مجموعہ بن گیا ہو، ساری کتابیں اس کے اندر آئی۔ ایک کتاب دی مگر اس کے اندر سب پوری کتابوں کو رکھ کے دیا، کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ قرآن جب دیا تو کرم کر دیا۔ اچھا، قرآن بھی اعلیٰ سارے کتابوں سے بڑا، سب سے مقدس اور متبرک اور بڑا درجے میں بڑا ہے، کون؟ قرآن مجید، وہ دے دیا، وہ کتاب دے دی ہم نے۔ پھر رمضان دیا، ایمان دیا، احسان دیا۔ ارے سب کیوں دیا؟ تجھے وہ اجمان دے دیا نا، میرا محبوب تیرا اجمان جب بنا دیا تو قرآن بھی دینا پڑا، رمضان بھی دینا تجھی کو دے دیا ہم، کیونکہ یہ اجمان میرا تیرا اجمان جو ہے، کون ہے وہ سبحان کا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے جو ہے، وہ تیرا اجمان، اس اجمان کو جب تم نے دے دیا تو کیا دے، وہ اس کو دیا تو کیا ہم ہی تیرے ہو گئے۔ تو یہ دینے کے بعد رمضان دیں، تو رمضان المبارک کا مہینہ تو آ گیا، مگر اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ یہ کہ اپنی پوری توجہ ان دنوں میں مولا کی طرف رکھیں، ہمیشہ رکھیں، مگر ان دنوں میں اور زیادہ رجوع اپنا جو ہے قوی ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندہ جب رمضان کا روزہ رکھتا ہے، ایک روزے میں ایک روزہ اگر اللہ کی محبت کے ساتھ، رمضان آ گیا روزے رکھ لو یہ نہیں، ایک روزہ اللہ کی محبت کے ساتھ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کی خوف، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کر، یہ بات یاد رکھیے مجھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت آیا چلے گا، ایک روزہ ہوگا، دو روزہ، ارے کہاں ایک روزہ ہو گیا، دو کا روزہ، لوگ کہتے کہ 3 روزے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ مت کہو، روزہ تو اس وقت تیرا پورا ہوگا جب تیرا روزہ قبول کر لے، وہ جب قبول کر لے گا تو اس وقت روزہ ہے، ورنہ کائے کا روزہ ہے، روتا ہے قسمت پہ، وہ کچھ نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو کہہ رہا تھا کہ وہ قبول کر لیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ابھی عورتیں بنا رہی ہیں سامان، افطار، سب، ساری توجہ یہی ہے کہ کھانے والے کیا بولیں گے، ہم نے بنا دیا، وہ بنا نہیں، ارے ذرا دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، وہ نمک برابر ہے، مرچ برابر ہے، کیونکہ کھانے والوں سے سننا چاہتے ہیں وہ کہ ہم نے تو بنا دیا۔ استعمال کرنے والا پسند کرتا ہے کہ ہائے ہائے ہائے،
آئے تم ہم نے تو روزے رکھ لیے، کیا وہ قبول کرتا ہے؟ اور یاد رکھو یہاں جو ہے اس میں جو ہے آپ کو نمک کا ہونا ضروری ہے، وہ ہونا، سب کچھ ہونا۔ اگر نمک کم ہے تو کھانے والا تعریف کرے گا، ساتھ ساتھ کہے گا کہ پھیکا ہے، قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ مگر وہاں وہ کریم مولا ہے، بندہ اگر ندامت کرتا ہے، یہ تڑپتا ہے، مولا قبول کرتے ہیں یا نہیں معلوم نہیں، میرے مولا میں جا قبول کر لیا، میری مرضی تیرے آگے، تیری مقصود تیرے آگے میری مرضی مقصود ہے، تو جلد میں قبول کرتا ہوں کہ میرا بندہ مجھے پسند میں میری پسند کو دیکھ رہا ہے، وہ خواہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار۔ ایسے کریم مولا ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کا ایک روزہ رکھے، رمضان کا ایک روزہ رکھ لے، پہلے روزے سے ہی، اس کا مطلب ایک روزہ رکھنا نہیں، ایک روزہ اگر رکھ دیا تو ایک پہلے روزے کے ساتھ ہی اس کے اگلے سارے گناہ معاف۔ خیال ہی نہیں کرنا اب وہ گناہ بچت ہے کہ نہیں 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 میرے مولا معاف بولے معاف، مگر تو روزہ صحیح رکھ لیا کہ دیکھ روزہ ان کی رضا کے لیے رکھا نہیں، بتانے کے لیے رکھا، اگر ان کی رضا کے لیے رکھا ہے تو تیرے گناہ معاف۔ یقین رکھنا، ایک رات گزار دی تلاوت پاک کلام پاک کرتے مولا کے لیے، ساری رات جاگ لیا، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف، اگلے سارے گناہ معاف۔ تو اللہ کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک۔ اور یاد رکھیے جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے اس ڈیٹ میں اگر فارم ڈالیں گے تو وہ قبول لیتا ہے، مطلب وہ پاس ہو جاتا ہے، تو اس ڈیٹ میں جب ڈالتے ہیں آپ فارم، اس کے بعد آپ کتنا یقین سے رہتے ہیں، اگر نہیں ہوا تو آپ چھوڑتے نہیں، آپ اڑ جاتے، کیونکہ آپ نے ڈیٹ بھی کہا تھا، یہ وقت دیا تھا، اس میں فارم دینے، آپ کیسے اس سے جو مقرر ہیں چھوڑتے نہیں نا۔ جہاں منانا ہے تو مناتے ہیں اس کو، آپ کہتے ہیں ڈیٹ آپ نے ہی بتایا تھا نا، یہ تاریخ کے اندر دے دینا، وقت آپ نے بتایا تھا نا، اس وقت میں دے دینا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اب اس دعا کے وقت پہ جو ہے اپنے دماغ کو جو ہے پراگندہ نہ ہونے دیں، بلکہ اڑ جائیں، مولا کی طرف رجوع ہو جائیں، مولا تو نے کہا تو قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس وقت پہ جو ہے جب اللہ کا نام جب آپ لیتے ہیں، کیا منگنا ہمیں، کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ پکارو جی، اپنی حالت کو سامنے رکھ دو۔ اب اپنی حالت سامنے رکھے تک پھر اللہ پکارنے میں کیفے، خالی اللہ پکار، اللہ پکار۔ بچہ امی پکارتا ہے، دودھ دو کہنا نہیں آتا ہے، امی کے آواز کے ساتھ ماں سمجھتی ہے کہ اس کو دودھ دینا ہے، اس کے کپڑے تبدیل کرنا ہے، اس کے ڈائپر بدلنا ہے، ایک امی کے پکارنا اس کا آتا ہے۔ ماں جب جانتی ہے، وہ تو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا مولا، جب تو پکارے گا اسے خوش کرنے کے لیے تیری ساری پریشانیاں، مگر اب شرط یہ ہے کہ تو اس کو خوش کرنے کے لیے پکار۔ استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ، استغفرک یا کبیر، استغفرک یا کبیر، استغفرک یا جب بھی پڑھیں گے تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا، مولا میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف، کہاں جاؤں بتا مالک میں کہاں جاؤں میرے مالک، اگر تو نہ معاف کرے تو کہاں جاؤں مولا، اگر میں برباد ہو کے جہنم میں جاؤں تو کیا تجھے اچھا لگے گا مالک معاف کر دے، مالک واسطہ تیرے جود و سخا، رمضان دینے والے یہ احسان بھی کر دے کہ میرے گناہ معاف کر دے۔ استغفرک یا کبیر، استغفرک یا کبیر، استغفرک یا کبیر، استغفرک یا کبیر، استغفرک یا کبیر۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار رزاق الفتاح العلیم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور واتوب إليه يا الله 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 اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت فتقبل مني. ہمارے ہاں افطار ہو چکا ہے، وقت ہو چکا ہے. آپ کے پاس اگر ہو چکا پہلے ہی ہو گیا تو آپ کر لیجئے، کرتے ہوئے سننا. آپ نہیں ہوا ہے تو رک جائیے، 10 منٹ کے بعد کیجئے. اور یہ جو ہے نا شاید ہمارے پاس ہی سب سے پہلے ہوتا ہے، کیونکہ ساحل کے قریب ہوتے ہیں نا لوگ، کوسٹ کے طرف، تو ان کو پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھنے والوں کے لیے ہوتا. تو ساحلی علاقوں پر جو ہیں وہ ان کے پاس شاید ہو گیا وقت. ہمارے پاس جو ہے ہو گیا ہے 10 منٹ، آپ کے پاس شاید اور زیادہ ہیں. تو آپ ہمیں کھاتے ہوئے دیکھیے، آپ مت کھائیے. اس میں میری نواسی ہے، اس کو ستا رہا ہوں، بول رہا ہوں. بڑا پیارا رشتہ ہے بیٹے، جس کو ہیں وہ تو جانتے ہوں گے، اور جس کو نہیں ہیں وہ جانیں گے. بڑا بہت مزے کا رشتہ. اللہ یہ نعمتوں کو ہمارے سلامت رکھے اور ہمیں شکر گزار بنائے. تو کھاتے ہوئے ذکر کریں، یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیر یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیر یا کبیرو یا کبیر یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیر یا کبیرو. صلی اللہ علی سیدنا محمد العادل، صلی اللہ علی سیدنا محمد العادل، صلی اللہ علی سیدنا محمد العادل، صلی اللہ علی سیدنا محمد العادل وسلم علیک. اللہ 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 اللہ. جب بھی کرتے نا یہ کی ایک بار تو راضی ہو جا، کہ اللہ کے ساتھ دل میں خیال تو راضی ہو جا. تو راضی چھوڑ مت میرے مولا، میں کہاں جاؤں بتا میرے مالک، راضی ہو جا مولا. اللہ بولتے کہتے ہوئے بولو دل سے، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پالنے والے تو ہم سے راضی ہو جا مولا، جب رمضان دیا میرے مالک، جب تو نے روزے رکھوا لیے میرے مالک، اس کو قبول بھی فرما میرے مولا۔ مولا تو نے رمضان دیا، تو نے ہمیں توفیق دی، تو نے روزے رکھوا لیے میرے مولا۔ مولا روزوں کو قبول بھی فرما لے میرے مولا۔ ناقصوں سے عمل کیسے میرا کامل ہو سکتا میرے مالک؟ مالک ناقصوں کا عمل بھی ناقص ہی ہے میرے مالک، مگر قبول کرنے والا تو ہے میرے مولا۔ مولا مولا ہمارے روزوں کو قبول، تو راضی ہو جا مولا، تو راضی ہو جا مالک۔ کہاں جائیں میرے مالک، اگر تو ناراض ہو تو کہاں جائیں مولا؟ تو راضی ہو جا مالک، ہمیں ہم سے دور، ہمیں دور نہ کر میرے مالک، ہمیں اپنے کرم سے دور نہ کر میرے مالک۔ مالک بھروسے پہ جیتے مالک، مالک بھروسے پہ جیتے مالک، لاج رکھ میرے مالک۔ مالک واسطہ تیرے جود و کرم کا پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو عفو فرما دے، ہماری لغزشوں کو عفو فرما دے۔ مولا میرے تمام پیر بھائیوں کی لاج رکھ میرے مالک، مولا میرے تمام پیر بھائیوں کی لاج رکھ مالک۔ میرے باپ کے دامن سے جو وابستہ ہیں ان تمام کی لاج رکھ مالک۔ میرے مولا جو ہم سے محبت کرتے ہیں مولا تو ان کو جزائے خیر عطا فرما، مولا جو ہم سے حسن ظن رکھتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما، جو ہمیں چاہتے ہیں مولا تو ان کو چاہ لے میرے مالک۔ مولا واسطہ تو انہیں اپنا چہیتا بنا لے میرے مالک۔ پروردگارہ واسطہ تیرے جود و سخا کا، پروردگارہ ہمارے دشمنوں کو ہم پہ ہنسنے کا موقع نہ دے، ہمارے دشمنوں کو ہم پہ ہنسنے کا موقع نہ دے، ہمارے دشمنوں کو ہم پہ ہنسنے کا موقع نہ دے۔ پروردگارہ جیسے تو نے اب تک سنبھالا آئندہ بھی سنبھال لے میرے مالک، جیسے اب تک سنبھالا آئندہ بھی سنبھال لے میرے مالک۔ اب تک تو زندگی تھی کرم پر حضور کے، کیا لائق آج ہم بھی کوئی امتحان کے ہیں۔ مولا واسطہ تیرے جود و سخا کا میرے مولا، مولا ہماری عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما۔ مولا کرونا کی بلا کو دور کر دے، کرونا کی وبا کو دور کر دے میرے مالک، کرونا کی وبا کو دور کر دے مالک۔ مزدور گھروں میں بیٹھے ہوئے میرے مالک، مالک کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں میرے مالک، ان پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما دے میرے مالک۔ رحم کی بھیک جب بھی مانگتے ہیں تو ان پہ بولا نہیں، ہم پہ رحم فرما۔ وہ بھیک کے اسی کے تو ہم بھکاری ہیں، تو یاد رکھو ہم جب مانگتے تو ان پہ دے دے، ان پہ کرم نہیں، ہم پہ بھی کرم کر دے مالک۔ اس کو بھی ٹکڑے ڈال، ہم پہ بھی ٹکڑے ڈال، اس کو بھی سنبھال، ہم کو بھی سنبھال، ہم کو بھی سنبھال، اس کو بھی سنبھال، ہم کو بھی نواز، اس کو بھی نواز میرے مولا۔ مزدور تڑپ رہے ہیں میرے مالک، میرے مولا گھروں میں پریشان ہیں میرے مالک، خوف کے مارے ڈر رہے ہیں میرے مالک، وبا سے ہر ایک ڈرا ہوا ہے میرے مالک، وبا سے ہر ایک۔ پروردگارہ تیرا حکم نہ ہو تو وبا میں کیا مجال میرے مالک کی وہ برباد کر دے۔ پروردگارہ تو چاہے تو ہو سکتا ہے میرے مالک، پروردگارہ اس کے اثر کو ضائع کر دے میرے مالک۔ اس وبا کو دنیا سے ختم کر دے میرے مالک، اس وبا کو دنیا سے ختم کر دے میری، اس وبا کو دنیا سے ختم کر دے۔ میرے تمام پیر بھائیوں کو اس سے بچا لے میرے مالک، میرے تمام خیر خواہوں کو اس سے بچا لے، تمام پیر بھائیوں کو بچا لے میرے مالک، تمام پیر بھائیوں کو بچا لے، ان کی بیویوں کو بچا، ان کے بچوں کو بچا لے میرے مالک، ان کے بھائیوں کو اس سے بچا دے میرے مالک، اس وبا سے بچا میرے مالک، ان کے والدین کو اس وبا سے بچا میرے مالک، ان کے رشتہ داروں کو، ان کی بہنوں کو اس وبا سے بچا، ان کے خرابت داروں کو اس وبا کی مصیبت سے بچا۔ پروردگارہ ان کے چاہنے والوں کو، مولا جو بھی تیرے محبوب کے دیوانہ ہے اس کے چاہنے والوں کے اوپر بھی رحم فرما دے، اس کو بھی بچا لے میرے، دنیا سے اس وبا کو دور کر دے، دنیا سے اس وبا کو دور کر دے مولا۔ پھر سے ہماری وہ آزادیاں ہمیں عطا فرما دے جو تو نے ہمیں دی تھی میرے مالک۔ مالک بڑے آزادی میں جلایا میرے مالک، میں بڑی بے فکری سے جینے کا موقع دیا میرے مالک۔ پروردگارہ پھر سے وہ دن واپس ہو جائیں میرے مالک، کرم کر دے میرے مالک، کرم کر دے میرے مالک، واسطہ تیرے جود و سخا کا مولا۔ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا لے میرے مالک، واسطہ تیرے جود و سخا کا۔ پروردگارہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، تو
تو ہمارا ہو جا، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر آن و ہر لحظہ ہمیں ملتا رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔